بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے تو یہ ایمان ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، کیونکہ یہ ایمان بالغیب ہے۔ ہم نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور صداقت پہ اور ان کے لائے ہوئے پیغام پہ، اور وہ پیغام جو ہمیں ہمارے مشائخ کے ذریعے سے ملا اور جس کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے، ہم لوگ اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں تو یہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی طرف سے یہ حکایت کرتے ہیں کہ اے لوگو، ہمیں ایمان بالغیب تم سے مطلوب ہے، اور اسی حکمت سے ہم نے اس کائنات کو ہر طرف سے بند کر دیا ہے کہ کسی سراغ سے تمہیں عالم غیب نظر نہ آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایت بیان کر رہے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ نہیں ہیں، حدیث شریف کے الفاظ نہیں ہیں۔ کہ اللہ رب العزت نے عالم غیب کو ہماری نظروں سے غائب کر دیا ہے، اور ہمیں اس غیب کے اوپر بغیر دیکھے ایمان لانا ہے۔ اس ضمن میں دوسری بات یہ ہے کہ جب شاہ کے سامنے جو حاضر ہوتا ہے تو وہ دوسرے غیر حاضروں سے اچھا کام کرتا ہی ہے۔ مطلب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں کہ ہمارا بڑا ہمارے سر پر موجود ہو تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں، ہر چیز کا خیال کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس نوکر کے کہ جب مالک سر پہ موجود نہ ہو تو وہ تھوڑی دیر کھنکار بھی لیتا ہے اور ادھر ادھر بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو اس میں کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ شاہ کو دیکھ نہ رہا ہو پھر بھی اس کے احکام کا حفظ اور اہتمام کر رہا ہو، مطلب اس کے احکامات کی حفاظت کر رہا ہو اور اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے اس کو اہتمام کر رہا ہو، اور اس صورت میں آدھا ذرہ عمل بھی افضل ہوگا۔ کہ جو بغیر دیکھے ایمان لانے پہ جو ہم لوگ عمل کرتے ہیں اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے ان 100,000 اعمال سے جو بادشاہ کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں، جو کسی بڑے کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ یعنی شاہ کو بغیر دیکھے اس کے احکام کو بجا لانا زیادہ واضح اور قوی اخلاص و بندگی کی دلیل ہے۔ طاعت اور ایمان لانا بدون دیکھے یہ ایک مقبول اور محمود ہے، اور مرنے کے بعد جب عالم غیب سامنے آ جائے گا اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں کے سامنے تو زندگی ایسے ہے نا کہ بس ایک بندے کی آنکھیں بند ہوئیں اور ہم لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا اور قبر کے اندر دفنا دیا اور واپس آ گئے کہ بس بندہ فوت ہو گیا۔ لیکن اب جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے آگے کیا زندگی کھلتی ہے اس کا تو کسی کو بھی نہیں پتا نا، سوائے ان کے کہ جن کو علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا۔
کہ آگے کی یہ منازل ہیں. تو ہمارے مرنے کے بعد جو عالم یعنی دنیا ہمارے سامنے کھلے گی، ہم اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ لیں گے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اور ہم لوگوں نے کیا کیا. جہنم مومنوں سے کہے گی کہ جلد میرے اوپر سے گزر جا کہ تیرا نور میری آگ بجھائے ڈالتا ہے. تو جہنم کی آگ کو بجھانے والا نور ایمان ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے ہی دور ہوتی ہے. تو اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں نہ جلائے تو اس پر رحمت کا پانی ڈال دیا کریں، یعنی کثرت سے استغفار و آہوازاری کر کے حق تعالیٰ کی رحمت کو اپنے اوپر متوجہ کر لیں. جب تک کہ خواہشات نفسانیہ تازہ ہیں نا، ایمان میں تازگی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ خواہشات نفس ہی کا حق تعالیٰ کے قرب کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، کہ ہم لوگ اپنی خواہشات نفس میں لگے ہوتے ہیں اور یہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا دروازہ بند کروا دیتی ہے چیز. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ ہمیں ہمت کرنی ہے. ہمت کون سی ہمت؟ کہ جیسے کہتے ہیں نا بھئی مرد بنو، تو ہمیں مردانہ وار توبہ کر کے، کہ مردوں کی طرح توبہ کر کے ہمیں گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں قدم رکھنے ہیں، کیونکہ کب تک ہم خدا سے دور رہ کر گناہ کرتے رہیں گے. اور جبکہ ہر ذرہ، مطلب جو ذرہ ہے، اس عمل کو بھی قیامت کے دن اپنے اعمال میں موجود پائیں گے. ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم لوگ توبہ استغفار کرتے رہیں، اور اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے سمجھا بھی دیا، بتا بھی دیا. اس کی مثال سے بھی سمجھا دیا کہ دیکھو، اللہ کے پیارے نبی اور ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی تھی، اور انہوں نے فوراً توبہ کی اور اللہ رب العزت کے آگے ندامت سے اپنے آپ کو جھکایا اور اپنا اقرار کیا کہ اے رب العزت، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. تو یہ جو توبہ تھی اور اس کے جو الفاظ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت 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 زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہیں، کہ اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں توبہ قبول کی ہوئی ہے. تو مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے. تو انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہیں، اور محفوظ جو ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں. اچھا، اب محفوظ کی مراد کیا ہے؟ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے گناہوں سے، کہ ان کو گناہوں کا اندیشہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایسا نور عطا کرتے ہیں. لیکن اب ہم جیسے عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو ہمارے لیے، عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ
ہم لوگوں سے اگر گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو ہم لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہم لوگ گندے ہو جاتے ہیں تو نہا لیتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو دوبارہ کر لیتے ہیں، بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو ایک دفعہ کھانا کھا لیتے ہیں، تو پھر یہ تو نہیں ہوتا کہ ہمیں دوبارہ کھانے کی بھوک ہی نہیں ہوگی، حاجت ہی نہیں ہوگی. ہم لوگ عام سے لوگ ہیں، بالکل ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جب ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو پھر ہم نے اپنے ہر عمل پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. بعد میں ادراک ہو جائے تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت ادراک کرا رہے ہیں کہ میرے بندے تیرے سے غلطی ہو گئی، توبہ کر لے. تو بغیر توبہ کے جو زندگی گناہوں میں غرق ہے وہ خود وبال جان ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری نافرمانی کرتا ہے ہم اس کی زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں، اور خدا سے غافل ہونا مترادف موت عاجلہ ہے. تو اللہ رب العزت سے کسی عاشق کی دوری ہو جائے تو اس کے لیے تو موت ہے نا. جو لوگ کسی سے دنیاوی محبت کرتے ہیں وہ عشق یا شعر لکھتے ہیں اور اپنی محبت کے یقین دلاتے ہیں، اور ذرا سا محبوب کہہ دے کہ جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتا تو تڑپ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت اگر ہمارے سے ناراض ہو جائے تو پھر تو ہماری زندگی تو نہیں رہی نا، پھر تو ہم مر گئے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اللہ رب العزت ایسی ناراضگی نہیں کرتے کہ دروازے بند کر دیں. جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ رب العزت کا دروازہ کھلا رہتا ہے کہ انسان آئے اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لے. اور انسان فوراً محسوس کرتا ہے کہ جب وہ پریشان ہو اور استغفار کی پڑھنا شروع کرے تو ایسے کہ اللہ رب العزت اس کے قلب کے اوپر سکینہ نازل کر دیتے ہیں اور اس کو ایک دم سکون ملتا ہے. تو یہ جو سکون ملتا ہے توبہ کر کے، تو یہ دراصل اللہ رب العزت کی محبت دکھا رہے ہوتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، ہمارا رب ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ رب العزت زبردست معاف کرنے والے ہیں، وہ غفور الرحیم ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں عزیز الرحیم ہوں، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، زبردست معاف کرنے والا ہوں. تو ہمیں اللہ رب العزت سے محبت کرنی چاہیے کہ رب العزت آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے رب ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات یہ عاجز آپ کے گوش گزار کر دے کہ توبہ کے آنسو ماضی کے تمام برائیوں کو بھلائیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور گناہوں کے پرانے زہر کو بھی مثل شکر کر دیتے ہیں. اور توبہ کی برکت سے حق تعالی ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اور جتنا زمانہ ماضی کا گناہوں میں گزرا تھا اس سب کے سب کو اپنی اطاعت میں شمار کر دیتے ہیں. لیکن جو یہاں پہ نقطہ ہے وہ یہ کہ توبہ کے سہارے پر گناہ کی ہمت مت کرنا، کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں ابھی گناہ کر لیتا ہوں
پھر پناہ میں آ جاؤں گا، کیونکہ استغفار اور توبہ کی توفیق ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایسی گستاخی اور مسلسل سرکشی کی نحوست سے توفیق توبہ ہی طلب کر لی جائے، یا ہماری موت آ جائے اور ہم گناہوں سے توبہ نہ کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہمارے چہروں کو مسخ نہیں، ظاہری مسخی جو چہرے خراب ہونے کی سزا ہے، وہ ظاہری عذاب تو معاف کر دیا گیا ہے۔ مگر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ انسان کی عقل و فہم مسخ ہو جاتی ہے، اس کی صلاحیت اور سلامتی مسخ ہو جاتی ہے، یہ عذاب ابھی بھی موجود ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے آج سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، اپنی پچھلی تمام زندگی کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو کر دیا سو کر دیا، لیکن اب ہم ہتھیار ڈال کے آپ کے آگے توبہ کرتے ہیں، ہمیں اپنا بنا لیجئے اور آئندہ کے لیے ہماری حفاظت عطا فرما دیجئے، عافیت فرما دیجئے۔ عاشقوں کے لیے کچھ باتیں یہ عاجز مزید عرض کر دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی کچھ باتیں ان لوگوں کی نظر کرتا ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جیتے ہیں اور مرتے ہیں، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ کو نیچی رکھتے اور غایت حیا کی وجہ سے بھرپور نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت رحم دل، حلیم الطبع تھے اور نرم مزاج تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب میں مل جل کر رہتے اور کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ راستے میں اگر کوئی غریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے ہٹ کر کنارے پر بیٹھ جاتے اور بات سنتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تو رکعت طاری ہوتی تو سینہ مبارک سے جیسے ہانڈی جوش مارتی ہے ایسے آوازیں آتی۔ یہ شمائل ترمذی میں لکھا ہوا ہے۔ گھر والوں کا بہت خیال کرتے تھے، ان کو تکلیف نہ ہو۔ رات تہجد کے لیے اٹھتے تو آرام سے اٹھتے، آہستگی سے جوتا پہنتے، آہستہ سے دروازہ کھولتے کہ باہر تشریف لے جاتے، اسی طرح آرام سے تشریف لاتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے وقت نگاہ نیچی رکھتے اور مجمع کے ہمراہ چلتے تو سب سے پیچھے چلتے، اور اگر سامنے سے کوئی نظر آتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بڑھ کر اس کو سلام کرتے، انتظار نہیں کرتے کہ یہ میرے سے سلام کرے گا۔ اور یہ چیز ہم نے حضرت جی دامت برکاتہم کو دیکھی کہ فوراً خود سے سلام کرتے ہیں۔ کوئی بندہ ملنے کے لیے بھی آئے تو فوراً خود سے السلام علیکم کرتے ہیں، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے اور ان کی سنتوں کے اوپر
آداب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مجلس کا جو تیسرا حصہ ہے قرآن مجید کے آج 17ویں پارے کی خلاصہ ہم پڑھیں گے۔ اس پارے کے اندر 2 حصے ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ سورہ انبیاء میں 3 باتیں ہیں، قیامت، رسالت اور توحید۔ قیامت کے متعلق بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دل سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر راہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ نیز مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ دوسری چیز رسالت ہے کہ رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا۔ 8واں حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ 9واں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ 12واں جو ذکر ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام کا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہے، اور پھر 17واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ان 17 میں سے کچھ انبیاء کرام کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور باقیوں کا اجمالی ذکر ہے۔ انبیاء سابقہ کے قصے بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین و دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس دعا پر یہ سورت ختم ہوتی ہے کہ اے میرے پروردگار، حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارے پروردگار بڑا رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو اس کے مقابلے میں اس کی مدد درکار ہے۔ پھر توحید ہے۔ توحید پر 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے ہیں، ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے، ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ اس پر چلیں۔ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، رات دن سورج اور چاند کا نظام بنایا، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے۔ تو یہ جو سائنس کہتی ہے نا کہ سائنسدانوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں، مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، یہ ان کے لیے ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا گیا ہے، اور نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔
پھر سورہ حج میں 6 باتیں ہیں. پہلی ہے قیامت. قیامت کی ہولناکیوں کے دل دہلانے والے منظر کشی کی گئی ہے. پھر تخلیق انسان کے 7 مراحل کہ انسان پہلے مٹی ہوتا ہے، پھر منی اور خون کا لوتھڑا، بوٹی، پھر بچہ بنتا ہے، پھر جوان اور پھر بوڑھا. تیسری چیز مذاہب کے لحاظ سے 6 گروہ ہیں: مسلمان، یہودی، سابی یعنی ستارہ پرست، عیسائی، مجوسی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سورج، چاند اور آگ کے پجاری ہوتے ہیں، مشرک، بت پرست. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قیس پر یا جبل ابی قبیس کے اوپر جو صفا پہاڑی ہے، صفا اور مروہ کے ساتھ جو پہاڑی بنی ہوئی ہے جبل ابو قبیس، اس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا. یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا تھا. پھر مومنوں کی 4 علامات ہیں. پہلی یہ علامت کہ اللہ کا خوف، مصائب پر صبر، نماز کی پابندی، نیک مصارف میں خرچ کرنا، دیگر احکامات مثلا مناسک حج، اقامت الصلاح، ادائیگی زکوٰۃ، جانوروں کی قربانی اور جہاد وغیرہ ہے. اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی کتاب عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمیں صدق کے دل سے اپنے فضل سے عافیت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیتیں عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے ختمہ شریفہ پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر غفرانک ربنا و الیک المصیر. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مراقبے سے پہلے پیغام آ رہا ہے کہ توبہ کے کلمات پڑھانے کا جو کلمات یہ عاجز پڑھے گا پیچھے پیچھے سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے. ہم لوگ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یہی نیت اور ارادہ رکھیں کہ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی
والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. فروزہ دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے. نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے. ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رؤوف الرحیم، یا رؤوف الرحیم، یا رؤوف الرحیم، یا عزیز الرحیم، یا عزیز غفار، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں۔ اے رب کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو بخش دیجئے۔ اے میرے اللہ، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے۔ اے میرے مالک، ہم آپ کے آگے اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دیجئے۔ اے رب کریم، ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم، ہمیں بھی اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم، جو گناہ ہم نے دن میں کیے، یا اللہ ان کو معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم، جو گناہ ہم نے راتوں میں کیے، اے رب کریم معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم، جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے، اے میرے مالک ان کو بھی اپنے فضل سے معاف کر دیجئے۔ یا اللہ، بچپن سے لے کے اب تک ہم نے جتنے گناہ کیے، اے رب کریم ہمارے سب سیئات کو حسنات میں بدل دیجئے۔ اے رب کریم، ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، ہم آپ سے آپ کی رحمت کی درخواست کرتے ہیں، آپ سے آپ کی بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اے میرے مالک، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اور جنت کا پروانہ ہمیں عطا کر دیجئے۔ اے میرے مالک، ہم اپنے کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اے رب کریم، ہم آپ سے آگے توبہ کرتے ہیں کہ مالک ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم، ہم نے بہت خطائیں کی، یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم، آج ہمیں آپ معاف فرما دیجئے، اور آئندہ کے لیے ہماری حفاظت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک، ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر شریعت مطہرہ پہ عافیت سے چلا دیجئے۔ اے رب کریم، ہمارا نفس امارہ ہے، ہم اور شیطان مردود پیچھے لگا ہے۔ اے میرے مالک، ہم 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، یہ ہمیں 10 قدم پیچھے گرا دیتا ہے۔ یا اللہ، ان سے مقابلے میں ہماری مدد عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، شیطان مردود سے اور اس کی ذریت سے اور ہمارے نفس کی مکاری سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے میرے مالک، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم، ہمیں اپنے عشق کی آتش کو ہمارے سینوں میں پیدا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، ہمارے انگ انگ سے، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے۔ اے رب کریم، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما دیجئے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، ہمیں رمضان پیکج میں اپنا قرب عطا کر دیجئے۔ اے رب کریم، ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے۔ اے میرے مالک، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جو ان کی آپ بخشش فرما کے اپنا بنا لیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ہمیشہ کے لیے عافیت عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، صرف اپنے در سے جوڑ لیجئے، در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم، ہم سب کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائیے عافیت کے ساتھ۔ اے رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا دور بیٹھے ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، ان کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرمائیے۔ اے رب کریم، جو کام کاج کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو حلال طیب رزق و روزگار عطا فرمائیے۔ جو گھر بار، بیوی بچوں، ماں باپ کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان سب کو آپس میں الفت اور محبت عطا فرمائیے۔ اے رب کریم،
جو اپنے گناہ گار ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ آپ ان کو نیک ہدایت اور نیک رستہ عطا فرمائیے، اور ان کو شریعت مطہرہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمارے تمام مکروہات شریعہ کو مکروہات طبعیہ بنا دیجیے۔ اے رب کریم ہمیں شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ جو محنت ہمارے بڑے کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کے اوپر صدقے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اپنے بڑوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمیں ہمارے بڑوں کا شکر گزار بنائیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم پر احسانات کیے، یا اللہ آپ ان کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرمائیے۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ اے رب کریم جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں، یا اللہ ان کو نیک اور قدردان رشتے عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن گھروں میں ناچاکی ہے میاں بیوی کے درمیان، یا اللہ ان کو الفت اور محبت عافیت عطا فرمائیے۔ زوجین کو ایک دوسرے کے ادب اور آداب عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جو لوگ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، یا اللہ عافیت اور عزت کے ساتھ قرضوں سے خلاصی عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ اے میرے مالک ہمارے عزیز اقارب مشائخ جو دنیا سے فوت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما دیجیے، اور جن کی آپ نے مغفرت فرما دی ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جو خیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، ان خیروں میں ہمیں اور ہمارے دوستوں کو اور تمام سننے والوں کو اور تمام متعلقین کو، یا اللہ سب کو پورا پورا حصہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرمائیے، خصوصاً فتنہ دجال سے اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے حفاظت عطا فرمائیے۔ رب کریم جتنے بھی نازل ہونے والی رحمتیں ہیں وہ عطا فرمائیے، اور جتنے نازل ہونے والے فتنے اور وبال ہیں، یا اللہ ان سب سے ہماری کامل حفاظت فرما دیجیے۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ اے رب کریم ان گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرمائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، یا اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرمائیے۔ اے رب کریم اولاد کے غموں سے محفوظ فرمائیے۔ اے رب کریم اولاد کو برے ہاتھوں میں پڑنے سے محفوظ فرمائیے۔ اے رب کریم بچپن سے لے کے مرنے تک یا اللہ نیکی تقوی والی طہارت والی زندگی عطا فرمائیے۔ اے رب کریم برے دوستوں سے محفوظ فرمائیے، بری گھڑی سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائیے۔ اے رب کریم مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرمائیے۔ اے رب کریم ایسے وقت سے محفوظ فرمائیے کہ بے بس اور لاچار ہونے سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر دیجیے، اور ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے رب کریم ہمارے مشائخ اور علماء کی حفاظت فرمائیے، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، مدارس دینیہ کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہم پر اپنی رحمت کے دروازے اور حرمین کے دروازے قبولیت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کھول دیجیے۔ ہمیں ہر سال مقبول حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما کے، یا اللہ اس روزے میں ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجیے۔ اے میرے مالک ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجیے۔ اللہ جی ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اے رب کریم ہماری پشت پناہی فرمائیے، ہمیں اپنا ساتھ عطا فرمائیے، یا اللہ قدم قدم پر اپنی رحمتیں شامل حال فرمائیے۔ اے میرے مالک ہمیں مرنے تک اپنا بنائے رکھیے، اور جب قیامت کے دن ہم کھڑے ہوں تو رب کریم ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔